بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو ظاہر ہے کہ حکومت کو بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ انہیں یقین تھا کہ اشارہ کیا جائے گا اور جوک در جوک جو ہیں سرکاری پارٹیاں وہ لائن اپ کر جائیں گی، احکامات کی تعمیل کریں گی، اور جو آزاد لوگ ہیں کچھ ان سے رابطہ کر لیا گیا تھا، اس کی کوئی تفصیل آپ سے عرض کرتا ہوں. اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملہ طے کر لیا جائے گا، اور وہ ان کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ ہمیشہ یہ کوئی نہ کوئی چیز طے کر لیتے ہیں، اور یہ کچھ اس طرح کے اشارے بھی انہیں ملے ہوں گے. مولانا نے اپنا کھیل بڑی کمال مہارت سے کھیلا. اب صورتحال صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت کو الٹے پاؤں بھاگنا پڑا ہے، صورتحال یہ ہے کہ بہت سبکی ہوئی ہے، اور یہ آئینی ترمیم اس شکل میں بہرحال نہیں آ سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح قاضی صاحب کے کچھ یعنی اخبار نویس موترف تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ڈٹ کر ان کا دفاع کرتے تھے، لیکن جیسے ہی قاضی صاحب چیف جسٹس بنے، انہوں نے فیصلے صادر کرنے شروع کیے اور ایک خاص طرح کا رویہ اختیار کر لیا، تو بھائی ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. وہ قاضی صاحب انہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے تھے، یا قاضی صاحب نہیں تو دوسرے لوگ، کہ بھائی یہ تو ان کا کوئی مفاد ہے. حالانکہ ان لوگوں کو ہم جانتے تھے، ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ یہ مفاد کے لوگ نہیں ہیں. بہرحال یہ اپنی ایک جس وجہ سے بھی ہے کوئی رائے رکھتے ہیں، بنیاد اس کی کوئی بھی ہو. اسی طرح اب وکلاء میں وہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں جو قاضی صاحب کے دوست تھے، حلیف تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کو چیف جسٹس بنانے میں مدد کی، بعد میں بھی ان کے یعنی ساتھ ان کے مراسم خوشگوار ہیں. مثال کے طور پر حامد علی خان ہیں. حامد علی خان کے اب تک تعلقات خوشگوار تھے، لیکن اس واقعے نے اتنا شدید رد عمل پیدا کیا ہے. صرف حامد علی خان ہی نہیں، منیر صاحب، اپنا فیصل صدیقی، اور یہ صدارتی ریفرنس میں ان کے وکیل بھی تھے جی. تو ججوں کی اکثریت بھی ناخوش ہو گئی، وکیل بھی جو ان کے دوست تھے انہیں چھوڑ گئے، اخبار نویس بھی انہیں چھوڑ گئے. رائے عامہ تو ظاہر ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ لوگ ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں، وکلاء حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ باعزت طور پر آپ ریٹائر ہو جائیں، منصب کو چھوڑ دیں. یعنی متنازع تو ہے ہی، متنازع تو ایسی ہے کہ اس پہ لوگ چونک اٹھے ہیں کہ ایسی اس میں عجیب چیزیں ہیں. وہ ساری کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں. پارلیمنٹ پہلے ہی متنازع ہے، یعنی فارم 47 پہ کھڑی ہے نا پارلیمنٹ، جعلی ہے نا پارلیمنٹ تو. اور ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. الیکشن ٹریبونل کو سپریم کورٹ نے روک رکھا ہے. ادھر اسلام آباد میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک رکھا ہے 3 سیٹوں پہ. وکلاء تحریک کا اعلان جو ہے وہ محض اعلان نہیں ہے، سنجیدگی کے ساتھ کیا گیا. ویسے تو خیر گواہی اصل میں عمل کی ہوتی ہے، گفتگو کی نہیں ہوتی. تو حامد خان نے جو کہا ہے، میں نے سپہر کو عرض کیا کہ 19 ستمبر سے اعلان کریں گے. آج جو وکلاء جمع ہوئے تو بڑے پرجوش تھے، اور یہ بہت سینئر وکلاء تھے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پچھلی تحریک جو ہے وہ کامیاب بنائی تھی. ان میں علی احمد کرد مثال کے طور پر موجود ہیں، جو منظر پر نہیں تھے، اس طرح سے نمایاں طور پر نہیں تھے، اور وہ آپ کو پتہ کسی چیز میں یکسو ہو جاتے ہیں تو کوئی تیر بچا کر نہیں رکھتے. اس پر ایک نقطہ سامنے آیا ہے کہ جی آئینی عدالت کی ضرورت ہے. آئینی عدالت اس پہ قانون دان کہتے ہیں، وہ پہلے ہی موجود ہے. خود قاضی صاحب نے کہا تھا کہ آئین کی تشریح کا عمل جو ہے کہ معاملات کم از کم 5 جج اس کی سماعت کریں گے، اور وہ کرتے رہے ہیں. 5 جج سے اور سینئر 5 جج کرتے رہے ہیں. تو یہی ایک آئینی عدالت ہے. پھر قاضی صاحب نے یہ کہا تھا کہ پرسنل اسپیسیفک، یعنی کسی ایک خاص شخص کی خاطر کی گئی ترمیم اگر کوئی ہوتی ہے، کوئی فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اور یہ خاص طور پہ انہیں کے لیے کی جا رہی ہے، اور منصور علی شاہ کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہے، اور عمران خان کو سیاست سے بے دخل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. ہی پرسنل اسپیسیفک.
اور اب اس کا حصہ ہیں، بڑے خوش دلی سے. پہلے انہوں نے تردید کی کہ میں تو نہیں، میں ایکسٹینشن لوں گا، پھر کہا میں لے لوں گا. اچھا، معاملہ منصور علی شاہ صاحب تک نہیں رہا ہے، اب یہ وکلا کا معاملہ بن گیا. اب انہوں نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. وکیل حضرات یہ بھی کہتے ہیں قانون دان کہ بے شک قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے، لیکن سپریم کورٹ کو اس پہ عدالتی یعنی نظر ثانی کا جوڈیشل یعنی اس کا اختیار ہے، جوڈیشل ریویو کا. تو سپریم کورٹ اسے منسوخ کر دے گی یا کر سکتی ہے، کہنا چاہیے کر دے گی. تو یہ تو دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے اور کون لوگ تھے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اظہر من اللہ، یہ وکلاء تحریک کے سرکردہ لوگ تھے. کچھ کا میں نے پہلے ذکر کیا. ہراول دستہ تھے اس کا. وکلاء کے لیے کوئی راستہ اس کے سوا باقی ہی نہیں رہا کہ وہ میدان میں اتریں اور صورتحال میں قائدانہ کردار ادا کریں یا اپنی عزت نفس پہ سمجھوتا کر لیں. مولانا فضل الرحمان کیا کر رہے ہیں، یہ سوال بار بار کیا جا رہا ہے. اس میں شک کا عنصر پایا جاتا ہے. دیکھیے آدمی کو اس کے عمل میں دیکھنا چاہیے، اندیشے پر رائے نہیں دینی چاہیے. اب تک تو ان کا کردار فیصلہ کن بھی ہے، مثبت بھی ہے، لیکن سرکاری حلقے دعویٰ کرتے ہیں، بدگمانی پھیلا رہے ہیں کہ مولانا کو ترمیم پر کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے. ایک تو وہ کچھ وقت چاہتے ہیں، دوسرا چھوٹی موٹی تبدیلیاں چاہتے ہیں. بہرحال یہ فیصلہ تو مولانا کو خود کرنا ہے. وہ اعجاز چودھری صاحب نے کہا جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں 9 مئی سے، حالانکہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس سے، اور نہ ان پہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے، نہ انہیں رہا کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا جو بھی فیصلہ مولانا کریں گے تاریخ اسے بہرحال یاد رکھے گی. اور یہ انہوں نے ضمناً یہ بھی کہا، اگرچہ یہ ضمناً نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے، کہ مجھے اجلاس میں نہیں جانے دیا جا رہا، میں الیکٹڈ سینیٹر ہوں، مجھے اپنا حق ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. نواز شریف صاحب سخت ناراض ہوئے ہیں وزراء سے، بھائی سے بھی ہوئے ہوں گے، لیکن وزراء سے تو اطلاع ملی ہے کہ ناراض ہوئے. انہیں معلوم ہی نہیں تھا ترمیم میں کیا ہے. جب ترمیم دیکھی انہوں نے سخت ناراض ہوئے، اور وہ لاہور جانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو وہ پتہ چلا ہے کہ وہ اس لیے ناخوش ہوئے، ناراض ہوئے، اور فوراً انہوں نے فیصلہ کیا. اسٹیبلشمنٹ سے پہلے خوش نہیں ہیں، اس کے باوجود کہ ان کے مقدمات ختم کیے گئے، ان کے صاحبزادوں کو آنے دیا گیا، ان کے بھائی کو وزیر اعظم بنایا گیا، ان کی صاحبزادی کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور انہیں مطلب حالانکہ صاحبزادی تو ان کی میر شرافت علی سے ہار گئی تھی، مگر انہیں چونکہ وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تو اس لیے وہ پہلے ہی ناخوش ہیں اور جانا چاہتے ہیں ملک سے. اور بقول عمران خان کے انہیں دھمکا کے رکھا گیا. وہ عمران خان کہتے دبکا کے، پنجابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ بات جو کہی جاتی ہے، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. جب آدمی خواہش کی پیروی شروع کرتا ہے، پوجا بلکہ کہنا چاہیے. اب کہاں ہیں ضیاء الحق اور جنرل جیلانی اور جنرل اسلم بیگ اور جنرل حمید گل کو جو انہیں تخت پر بٹھائیں، اور بٹھانے کے بعد ان کے احکامات کی پیروی کریں، اور فوج جو ہے وہ پنجاب پولیس بن کے رہ جائے. یہ ان کی خواہش ہے. حد یہ ہے کتنا عبرتناک انجام ہے نواز شریف، کتنا عبرتناک انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور انہیں اس کا کوئی ادراک نہیں ہے. وہ روٹھے ہوئے ہیں کہ میری بات نہیں مانی جا رہی. جی ساری زندگی احساس محرومی میں گزارتی. بچے تھے تو ایک چونی ملتی تھی، ایک نان اور چنے، اور جب اقتدار ملا تو ہوس اس قدر تھی وہ سمجھ نہیں سکے، اپنا ہی تجزیہ نہیں کر سکے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی فطرت کے خموں پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. فیصل وابڈا جیسے لوگوں کی بے رحمانہ تنقید کا سامنا ہے. اخبار نویسوں نے ان سے پوچھا آئینی ترمیم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں نون لیگ والے، مگر یہ کہا کہ نااہل اور نکمے لوگ ہیں، ان سے یہی امید کی جا سکتی تھی. یہ نون لیگ کے بارے میں کہا. ایک بڑی اہم خبر یہ ہے، ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں
مشہور پولیس افسر ذوالفقار چیمہ اور مشہور جج افتخار چیمہ کے سگے بھائی، انہوں نے آئینی ترمیم کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ ہر شخص جانتا ہے کہ اس ترمیم کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ حکومت کی مدد کرے. ان سے کہا گیا آپ کا تعلق مسلم لیگ سے؟ ان کا جی ہاں میرا تعلق مسلم لیگ سے ہے، اور میرا ایک ضمیر بھی ہے. کئی نسلوں سے میں اس خاندان کو میں جانتا ہوں کئی نسلوں سے وہاں لوگ، ان کے گاؤں کے لوگ گواہی دیتے ہیں. ایک گاؤں ہے وزیر آباد کا چھوٹا سا، کہ یہ ایک بڑا معزز خاندان چلا آتا ہے. دیکھیے بطور پولیس افسر کے ذوالفقار چیمہ صاحب کی شہرت جو ہے وہ غیر معمولی تھی. یہ نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ ہیں، کوئی خامی نہیں ہے، لیکن ان کی دیانت اور ان کی دلیری دو چیزیں مسلمہ تھیں. ٹھیک ہے. جسٹس افتخار چیمہ کے بارے میں ان کے ایک جھوٹی خبر چھپی ان کے بارے میں اخبار میں کہ انہوں نے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا ہے، وہ کسی تعصب کی وجہ سے، کسی بغض کی وجہ سے کسی نے دی، یا کسی کے کہنے پر. تو جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو جسٹس افتخار چودھری نے کہا میں اپنی دیانت کی قسم نہیں کھا سکتا، لیکن جسٹس افتخار چیمہ کی دیانت کی قسم کھا سکتا. اسی طرح ڈاکٹر نثار چیمہ جو جہاں کہیں رہے، جس شہر میں رہے، وہ محکمہ صحت میں کام کرتے تھے، بعد میں ایک اور ادارے کے ساتھ بھی، غیر ملکی ادارے کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا. وہ اپنی بہت سی اچھی یادیں چھوڑ گئے. کبھی ان کا خاکہ لکھا جائے تو آپ لوگ حیران ہوں. اور تینوں بھائیوں کی پوزیشن ایسی ہے، میرا خیال ہے وہ آزاد الیکشن لڑتے، نون لیگ کے الیکشن پہ ٹکٹ پہ لڑے تو زیادہ ووٹ لیتے. تینوں بھائیوں کی پوزیشن ایسی ہے کہ اگر ڈھنگ کی کسی پارٹی کے سے الیکشن لڑے، یہ تو ایک دیکھیے طوفان تھا، وزیر آباد اور گجرانوالے سے تینوں بھائی جیت سکتے ہیں. ذوالفقار چیمہ تو خیر سیاست کے ہی خلاف ہیں، بھائی کو بھی کہا مت الیکشن لڑو، اور خود ان سے لوگ پیشکش کی گئی. گجرانوالے شہر میں ذوالفقار چیمہ کو تو کوئی مائیکل آل ہرا نہیں سکتا. یعنی جہاں تک اندازے کا تعلق ہے، آدمی مستقبل کے بارے میں 100% پیشین گوئی تو آدمی کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں. سو از نثار چیمہ، سو از افتخار چیمہ. افتخار چیمہ صاحب ذرا زیادہ سیریس آدمی ہیں، لیکن سادگی ایسی ہے کہ ان کے ووٹر آتے تھے تو خود ٹرے میں چائے رکھ کے لے کے آتے تھے، ملازم کو آواز نہیں دیتے تھے. ان کے والد ایک بڑا اساطیری کردار ہیں. بات لمبی ہو گئی مگر بات سننے کی ہے. تحریک پاکستان کے کارکن تھے تو ان کے گاؤں میں تھے 500 ووٹ، ایگزیکٹلی 500 جہاں تک مجھے یاد ہے. 499 ووٹ مسلم لیگ کو ملے تھے، اور بہت ہی انہیں ایک پارسا آدمی سمجھا جاتا تھا. ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں. جیسا کہ سپیر کو عرض کیا تھا، ترمیم پر بنیادی اعتراض یہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کو زنجیریں پہنانے کی کوشش کا ارادہ ہے. ارادہ ہی ہے ابھی تو، جب تک ہو نہیں جاتا. عدالتی اختیارات زیادہ تر وفاقی آئینی عدالت کو دینے کا منصوبہ ہے، حتیٰ کہ سپریم کورٹ آئینی عدالت کے احکامات کی پابند ہوگی، اور آئینی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی پابند نہیں ہوگی. شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے ہمارے ارکان اسمبلی اغوا کیے گئے، پنجاب ہاؤس میں رکھے گئے. ہمارے 2 ارکان بیرون ملک تھے، ہم نے ان سے کہا مت واپس آؤ. اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، اپوزیشن کے لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں. حکومت نے 2/3 ووٹ پورے کرنے، مگر وہ آئے. اب ان کے بارے میں پارٹی فیصلہ کرے گی، اور یہ فیصلہ قوم کے سامنے ہوگا. ان کے حلقے کے لوگوں کو ان کے بارے میں بتایا جائے گا. انہوں نے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا چند ارکان ایسے بھی ہیں جو پہلے ہی مخالفین سے ملے ہوئے تھے، یعنی حکومت سے ملے ہوئے تھے. عمر ایوب خان نے 7 دن پہلے ان سے کہا تھا بعض سے کہ انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ، مگر وہ حکومت کی گود میں بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے. آئینی ترمیم کے لیے مزید ارکان کو پھانسنے کا عمل جاری ہے. چونکہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران کو ترمیم کے بعد اگر نوازنا چاہیں تو اس کا راستہ کھلا ہے، اور ظاہر ہے ان کی پرفارمنس سے منحصر ہے. الیکشن ٹریبونل جن کو سپریم کورٹ نے، میں نے عرض کیا کہ 4 جولائی سے معطل کر رکھا ہے، اور یہی اسلام آباد کے ٹریبونل کا مسئلہ ہے. پی ٹی آئی کے ریاض فتانہ کی البتہ وضاحت آئی ہے، ان کے بارے میں افواہیں پھیل رہی تھی
کہ وہ کبھی کسی صورت حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ بیرون ملک ہیں اور بیرون ملک ہی رہیں گے۔ اس پہ گیلانی شاعر مجھے یاد آیا، اس نے کہا تھا میں زیر زمین ہوں، وہ جو ظلم و ستم کا ایک بھیانک دور تھا، ہم نے ایسا بھیانک دور نہیں دیکھا۔ میں زیر زمین ہوں اور زیر زمین ہی رہوں گا، صرف میری آنکھ ہی روئے زمین پر ظاہر ہوگی۔ اختر مینگل صاحب کو ٹویٹر پہ ایک بیان آیا ہے، ہمیں بل کے حق میں ووٹ دینے پر مجبور کیا جا رہا تھا، بغیر یہ بتائے کہ بل میں کیا ہے۔ ہماری شرط یہ تھی کہ بل کو سامنے لائیں، اسے عوام کے لیے پیش کریں تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں، اسے جانچ سکیں۔ لاپتہ افراد کو رہا کیا جائے، یہ ہماری شرط تھی، کچھ کم نہ کچھ زیادہ۔ تو بل سامنے آیا تو پتہ چلا کہ کیوں اسے اتنی سختی سے چھپایا جا رہا تھا۔ جمہوریت کے حامی اس بل کا دفاع کس شرم کے ساتھ کریں گے؟ میرا خیال ہے وہ شائستہ آدمی ہے، وہ شرم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، حالانکہ یہاں بے شرمی کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن اچھا کیا، شائستہ زبان استعمال۔ اس بل کے تحت کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ آپ نے آئین کو دفن کر دیا، لیکن آپ کی سیاست بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔ اندیشہ یہ ہے کہ دوبارہ گنتی کے نام پر تحریک انصاف کے 4-5 سیٹیں چھین کر نون لیگ کو دے دی جائیں گی۔ اس طرح مولانا کے بغیر بھی نمبر پورے کرنے کی کوشش کی جائے گی، ویسے ان کے بغیر ہوں گے نہیں۔ یہ بہت آسان کام ہے، مطلب وہ دوبارہ گنتی کا حکم دیا جائے گا اور اپنا 18 ستمبر کو 4 سیٹوں پہ سماعت مقرر کر دی ہے الیکشن کمیشن نے، اور وہ دوبارہ گنتی جو ہوگی تو 10,000 15,000 20,000 25,000 جتنے ووٹوں پہ چاہیں دورے ٹھپے لگا کے تو وہ ظاہر کینسل ہو جائیں گے۔ بلاول زرداری صاحب زیادہ بےتاب ہیں بل کی منظوری کے لیے، سب سے زیادہ متحرک ہیں۔ شہباز شریف سے ملے، پھر مولانا فضل الرحمان کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ کس لیے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان سے کہا بھی گیا ہے اگلے وزیر اعظم آپ ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے، بلاول وزیر اعظم ہوں گے پاکستان کے۔ یہ لوٹ کا مال ہے جو منتقل ہوتا رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈی کی قیادت کے ساتھ فوری ملاقات سے انکار کر دیا، کہتے گریز کیا ہے، انکار ہی کیا ہے۔ ویسے انہوں نے کہا کہ اول وہ اپنی پارٹی کے ماہرین سے ترمیمی بل پر تفصیلی صلاح مشورہ کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس فاروق حیدر صاحب نے سی پی او فیصلہ آباد کو حکم دیا ہے، پولیس افسر کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ایم این اے سعد اللہ بلوچ کو ہر صورت بازیاب کرائیں اور 18 ستمبر کو عدالت کے سامنے پیش کریں۔ 104 ممتاز وکلاء نے، یہ وکلاء نہیں ہے محض، 104 ممتاز وکلاء ہیں، انہوں نے چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ وقت ہوتا تو میں وہ حاصل کرتا، آپ کو تفصیل اس کی سناتا، مگر یہ ہے کہ ان کے خلاف بیان جاری کیا ہے، اور یہ ظاہر ہے اب یہ پھیلتا جائے گا یہ سلسلہ۔ حکومت نے آئینی ترمیم کا حتمی مسودہ خود جاری کرنے سے انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے حاصل کر لیا۔ ویسے خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ دستاویز مکمل ہو جائے گی تو ایوان کے سامنے ضرور آئے گی۔ ظاہر ہے، ایک سوال تو یہ ہے کہ چھپائی کیوں جا رہی ہے؟ اس میں کیا چھپانے کی بات ہے؟ آئینی ترمیم ہے بھائی، کوئی خزانے کا رکشہ تو نہیں ہے چھپے کو خزانے کا۔ اور ظاہر ہے باقی یہ ہے کہ ایوان کے سامنے آئے گی تو ظاہر ہے اس وقت تو آئے گی ہی، مگر اس وقت کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس ترمیم کے تحت ایک نیا نقطہ دریافت ہوا ہے کہ صرف یہ سبزی منڈی کا جو ہے، بسوں کے اڈے کے پاس جو سبزی منڈی ہے، اس کے ایس ایچ او کو ہی طلب کیا جا سکتا ہے، مطلب کسی بھی ایس ایچ او کو طلب کیا جا سکتا ہے،
کیونکہ ترمیم کی ایک شق میں یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹس سیکورٹی اداروں سے متعلق لوگوں کو جو کسی بھی قانون کے تحت کام کر رہے ہوں ان کے بارے میں کوئی حکم صادر نہیں کر سکے گی۔ عمران خان کا ملٹری ٹرائل روکنے کی درخواست ہے جو ہے وہ عدالت کو حکومت کی طرف سے واضح جواب نہیں دیا جا رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی گئی درخواست پر ان سے کہا گیا تھا کہ بھائی اٹارنی جنرل سے پوچھ کے بتائیں، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل سے، اور اس کی سماعت جو ہے وہ جسٹس میاں گل اورنگزیب نے کی، اور اب ملتوی کر دی اس کی سماعت۔ کب تک ملتوی کر دی؟ ملتوی کر دی انہوں نے، یہ نہیں میرے ذہن میں نہیں ہے کبھی۔ جو اہم ترین چیز تھی ایک لحاظ سے وہ ہے عمران خان کا رد عمل۔ اخبار نویسوں سے آج انہوں نے بات کی، ایک تو یہ کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن صاحب نے کی اور سماعت 30 ستمبر تک ملتوی ہوگی۔ عمران خان کا رد عمل کیا ہے اس صورتحال پر؟ عوام کو اپنے حقوق، انہوں نے کہا عوام کو اپنے حقوق اور عدلیہ کو بچانے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ میں ججوں اور صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ لوگ قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ لا کر عدلیہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے، بلکہ ہم پرجوش احتجاج کریں گے۔ لاہور میں 21 ستمبر کو پرامن جلسہ اور احتجاج ہوگا۔ یہ ملک کے مستقبل کا سوال ہے۔ حکومت، ہم جانتے ہیں کہ حکومت عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتی۔ آئینی عدالت کا قیام اس لیے عمل میں لایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے ڈرے ہوئے ہیں نئی ترمیم سے ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ آئینی ترمیم کا مقصد مجھے جیل میں رکھنا ہے، الیکشن فراڈ چھپانا ہے۔ یہ خوف زدہ لوگ یہ کارروائی کر رہے ہیں، وہ خوف زدہ ہیں کہ اگر الیکشن کے معاملات کھل گئے تو سب کچھ الٹا ہو جائے گا، ریورس ہو جائے گا۔ ریورس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ اس سے بڑا ظلم ملک پر ہو نہیں سکتا کہ ایک آئین میں کہ نیب میں ترامیم کر کے انہوں نے اربوں روپے کی چوری کو محفوظ کر لیا۔ یہ سب کچھ ملکی مفاد کے خلاف ہو رہا ہے۔ ججوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کرنے سے مزید عدم استحکام پیدا ہوگا۔ ترمیم لانے والوں کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہیں، مراد یہ کہ انہیں معیشت کی کیا پرواہ ہے۔ اشرافیہ کا مفاد اور ملک کا مفاد باہم متضاد ہیں، باہم متصادم ہیں۔ محسن نقوی کی اہلیہ کے $500 ملین دبئی میں پڑے ہیں۔ 6 ماہ میں 4000 پاکستانی کمپنیاں دبئی میں رجسٹر ہوئیں، لیکن ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ ان کا پیسہ اور جائیدادیں سمندر پار ہیں۔ JUI کے سینیٹر کامران مزدہ صاحب نے کہا ہے کہ خطرناک آئینی ترمیم ہونے والی تھی۔ خطرناک شکیں نکالنے کا صحرا جمعیت علیہ السلام کے سر جاتا ہے۔ آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 194 کے تحت جو کچھ ہونے والا تھا وہ خوفناک تھا۔ اب بھی بہت کچھ قابل اعتراض ہے۔ محمود اچکزئی صاحب نے آج اسمبلی میں کہا کہ ہمیں ہر کہیں ایکسٹینشن کو روکنا ہوگا، عدلیہ میں یا کہیں اور بھی، پارلیمنٹ میں بھی۔ پارلیمنٹ میں تو خیر کوئی ایکسٹینشن نہیں، میرا خیال جوش خطابت میں کہہ دیا۔ کل شب شاہد خاقان عباسی کی ملاقات ہوئی، بڑا دلچسپ فکرہ انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا اخبار نویسوں کو بتایا میں نے مولانا سے کہا، مولانا فضل الرحمان سے، ایک طرف چند ماہ کی کچھ وزارتیں ہیں، دوسری طرف کروڑوں انسانوں کی محبت ہے، آپ ان میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیں۔ انہوں نے کہا مولانا نے اس پر ساتھ کیا، انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا اور کہا قوم کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ مولانا قوم کے ساتھ ہیں۔ بلوچستان بار کونسل نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے
کہ قاضی فائز عیسیٰ کو تاریخ بدترین چیف جسٹس، دی ورسٹ چیف جسٹس کے طور پر یاد رکھے گی۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ حل اس کا یہ تلاش کیا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ یہ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے پی ٹی آئی کا الیکشن جو ہے، انٹرا پارٹی الیکشن، پی ٹی آئی کا اپنا جماعت کا الیکشن جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ سپریم کورٹ سے کہا جائے کہ چونکہ اس جماعت کے الیکشن ہی کالعدم ہیں، اس کا کوئی ڈھانچہ ہی نہیں، اس کا کوئی سربراہ ہی نہیں، نام لے کر یہ کہتے ہیں وہ کہ بیرسٹر گوہر علی شاہ اس کے سربراہ نہیں ہیں۔ کمال ہے۔ نون لیگ اے این پی کے الیکشن ابھی ہوئے، نون لیگ کے ہوئے، پیپلز پارٹی کے ہوئے، کس طرح ہوئے؟ ایک جگہ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے عہدیدار طے کر دیے۔ الیکشن کمیشن کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض اگر ہے تو پی ٹی آئی پہ ہے، عمران خان پہ ہے، اصل میں تبدیلی پہ ہے۔ یہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے 21 ارب روپے، 21 ارب روپے کو آپ معمولی رقم نہ سمجھے 47 میں، یہ آج کے کم از کم $200 بلین کے برابر ہوں گے۔ محل 1 ہی روپے کا تھا ڈالر، یا 2 روپے کا تھا۔ اور سونے کی قیمت کیا تھی؟ 40-50 روپے تولہ، میرا خیال زیادہ سے زیادہ، اس سے بھی کم تھی۔ تو وہ جائیدادیں چھوڑ گئے تھے ہندو اور سکھ یہاں، اور 1 روپے کے مسلمان چھوڑ کے آئے تھے، 1 ارب روپے۔ وہ 1 ارب روپے معمولی رقم نہیں ہے، وہ بھی آج کے حساب سے مطلب یہ ہے کہ 30-40 بلین ڈالر تو بنتے ہی ہوں گے، تو 10-20 بلین ڈالر تو بنتے ہوں گے، شاید اس سے زیادہ بنتے ہوں گے۔ اب اس کا کوئی حساب تو نہیں لگ سکتا۔ اس وقت جو الاٹمنٹس میں خرابی شروع ہوئی، ایک قوم اگر اخلاقی طور پر مستحکم نہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے۔ اسی مفروضے کی بنیاد پر یہ ساری پلاننگ کی گئی کہ تازیانہ برسایا جائے گا اور لوگوں کو محکوم بنا کر رکھا جائے گا۔ یہی خواب نواز شریف صاحب نے دیکھا، یعنی ظلم اور جبر، 2 چیزیں۔ یہی زرداری صاحب نے دیکھا، یہی الطاف حسین نے دیکھا، یہی اور لوگوں نے دیکھا۔ شور شرابہ، پراپیگنڈا، جبر، چیخنا، نعرے بازی، کوئی تعمیری انداز فکر نہیں۔ قومیں اس طرح نہیں بنتی ہیں، قومیں بڑی ریاضت سے بنتی ہیں۔ پلٹ کر دیکھیں جو ستارے جگمگا رہے ہیں تاریخ میں، قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح، ابراہم لنکن کی طرح، اور بہت سے لوگ ہیں۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں ایک سطح پر ڈی گال، اپنا چرچل، روزویلٹ اپنی قوموں کے لیے تو اچھے ہی تھے۔ تو ریگن کسی حد تک دیکھیے، اس نے کہا تھا، روزویلٹ نے کہا تھا اختیار عوام کے پاس ہونا چاہیے، روپیہ عوام کے پاس ہونا چاہیے، حکومت کے پاس نہیں۔ دس واز دی اونلی، یعنی یہ نسخہ واحد نسخہ تھا۔ یہ ایک چھوٹی بات، یہ بات ریگن کو یاد رہی۔ اس نے کہا حکومت کا سائز کم کر دیں گے، حکومت اتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے، ٹیکس کم کر دیں گے، اسی سے معیشت زندہ ہوگی۔ اور نہ صرف معیشت زندہ ہوگی، آپ دیکھیے ریکارڈڈ امریکن ہسٹری میں کتنے سال ہو گئے، 124-25 سال سے الیکشن کی وہاں پہ ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ ریگن واز دی موسٹ پاپولر پریزیڈنٹ۔ حکومت وہ نہیں ہوتی جو ہر کہیں نظر آئے، جو مسلط ہو، جو ہر آدمی کے سر پہ کھڑی ہو۔ حکومت وہ ہے جو کم سے کم نظر آئے، لوگوں میں شعور ہو، لوگوں میں تعلیم ہو، جس کے سول ادارے ہمیشہ، بھی بات میں ہمیشہ دہراتا رہوں گا، جس کے ٹیکس وصول کرنے والے چور نہ ہوں، جس کی پولیس جو ہے لوگوں میں انصاف مہیا کرے، عدالتیں انصاف مہیا کرے۔ ان میں سے کون سی چیز ہے جو ہے؟ اور کمال یہ ہے کہ اس کی فکر نہیں، فکر یہ ہے کہ اختیار زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیا جائے۔ یہ سکنس ہے، یہ ذہنی مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دے، ان پر رحم کرے۔ آخر وہ اس قوم کا حصہ ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔